اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ تبارک یجعل لکم فرقانا، وہ فرماتے ہیں فرقان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے مخرجن، جیسے کہ دوسری آیت میں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، مشکل کے اندر اللہ ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں مخرجن فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی مشکلیں حل ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ وفی روایت ابن عباس فرقان معنی نجاتن، ان نے فرمایا فرقان کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو نجات عطا فرمائیں گے اپنے عذاب سے۔ وفی روایت نصرا، انہوں نے فرمایا اللہ مدد فرمائیں گے۔ وقال مجھے محمد بن اسحاق فرقان نے فصلا بین الحق والباطل، اللہ ان کو سمجھ دیں گے کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکیں۔ وہذا تفسیر من ابن اسحاق اعم مما تقدم وهو يستلزم ذلك كله، جب حق و باطل کے درمیان میں اللہ پہچان دے دیں گے تو ساری تفسیریں، سارے اقوال جو ہیں وہ درست ہو گئے۔ فرماتے فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ زَوَاجِرِهِ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا کیا معنی؟ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، وَتَرْكِ زَوَاجِرِهِ، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَفِقَ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، اللہ اس کو پھر توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کی پہچان کر دیتا ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبُ نَصْرِهِ وَنِجَاتِهِ وَمَخْرَجِهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَسَعَادَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَكْفِيرِ ذُنُوبِهِ وَهُوَ مَأْوَاهُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اس کو حق اور باطل کی معرفت اللہ نے عطا فرما دی تو یہ اس کی مدد کا سبب ہوگا، اللہ اسی سے اس کی مدد ہوگی، نجات ہوگی عذاب سے، امور دنیا کے اندر بھی مشکلات سے اللہ اس کو نکالیں گے۔ وَسَعَادَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی اللہ اس کو سعادت نصیب فرمائیں گے۔ وَتَكْفِيرَ ذُنُوبِهِ، اور اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تکفیر مانا، کفارہ مانا محوہا یعنی مٹا دینا۔ وَغَفَرَهَا سَتْرَهَا، اور اگر آئے غفرہا مانا سطرہا پردہ ڈال دینا، اگر آئے کفرہا مانا اس کو بالکل مٹا دینا کہ نام بھی باقی نہ رہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں سب ثواب اللہ الجزیل فی قولہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، آپ کو دوہرا حصہ ملے گا اللہ کی رحمت سے، ایک پہلے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور ایک حضور پر ایمان لانے کا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہارے لیے نور بنا دیں گے، حق صاف ہو جائے گا، باطل مٹ جائے گا، آپ حق پہ چلیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ مہربان بھی ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ لِيُثْبِتُوكَ، کافر مشورہ کر رہے تھے، یثبتوکا معنی لیقیدوکا کہ آپ کو قید کر دیں ایک جگہ پر، وقالا تھا وابن زید لیحبسوکا تاکہ آپ کو بند کر دیں، وقال السدی الاثبات والحبس والوثاق کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں۔ وہذا یشمل ما قالوا هؤلاء وهؤلاء ومجمع الاقوال، تو دونوں قول ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْغَالِبُ مِنْ صَنِيعِ مَنْ أَرَادَ غَيْرَهُ بِسُوءٍ، اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب دشمن کے آدمی ہاتھ میں آ جائے وہ اس کو قید بھی کر دیتے ہیں، اس کو باندھ بھی دیتے ہیں۔
وقال سنيد بن حجاج عن ابن جريج قال سمعت عبيد بن عمير يقول لما ائتمروا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مشورہ کر رہے تھے، کافر اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے تھے کہ لیثبتوہ، قید کر دیں، او یقتلوہ، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوہ، یا مکے سے نکال لیں، قال له ابو طالب هل تدری ما ائتمروا بک، قال يريدون ان يسجنوني او يقتلوني او يخرجوني۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے آ کے آپ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد مصطفیٰ حل تدری، آپ کو پتہ ہے کہ تیری قوم تیرے بارے میں کیا مشورے کر رہی ہے، کیا تجویزیں کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، یا وہ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، یا قتل کرنا چاہتے ہیں، یا مکے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فقال من اخبرک بہذا، ابو طالب نے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی راز کی میٹنگ ہے، آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ نے فرمایا اخبرنی ربی، میرے رب نے مجھے بتلایا ہے۔ قال نعم الرب ربک استوصى به خیرا، قال انا استوصى به بل هو يستوصي بي۔ ابی طالب کہنے لگے کہ تیرا رب تو سبحان اللہ وہ کیسا اچھا رب ہے، تم اپنے رب کی فرما برداری کرنا، ہاں جس نے تمہیں ہر بات کی خبر دی ہے، اور اللہ کی نصیحتوں پہ عمل کرنا۔ حضور نے فرمایا میں پہلے بھی اللہ کے احکام پہ چلتا ہوں، بلکہ اللہ میری حفاظت فرما رہے ہیں۔ وقال ابو جعفر الجريري حدثني محمد بن اسماعيل المصري المعروف بالوساوسي اخبرنا عبد الحميد بن ابي داود عن جريج عن عبيد بن عمير عن المطلب بن ابي وداعة عن ابا طالب قال للرسول صلى رسول الله ما يأتمر بك قومك۔ ابو طالب نے آگے پوچھا کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ تیری قوم کیا مشورہ کر رہی ہے؟ قال يريدون ان يسجنوني او يقتلوني او يخرجوني، فقال من اخبرك بهذا؟ قال ربی، تو انہوں نے کہا یہ وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ یا مجھے قید کر دیں، یا قتل کر دیں، یا مجھے مکے سے نکال دیں۔ ابو طالب نے پوچھا آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ آپ نے فرمایا ربی، میرے رب نے مجھے بتلایا۔ قال نعم الرب ربك واستوصي به خيرا، قال انا استوصي به بل هو يستوصي بي، قال فنزلت واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك الآية۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں یاد رکھیں ابی طالب تو پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ کسی کو روایت نقل کرنے میں دھوکا ہوا ہے یا آمدن انہوں نے کیا ہے۔ وذکر ابی طالب هذا غریب جدا، بالکل غلط ہے، بل منکر، لأن هذه الآیت مدنیۃ، یہ تو مدنی آیت ہے۔ ثم ان هذه القصة واجتماع قريش لا هذا الاعتمار والمشاورة الاثبات والنفي والقدر ما كان ليلة الهجرة سواء كان وكان ذلك بعد موت ابي طالب من نحو من 3 سنين لما تمكنوا منه واجتروا عليه بسبب موت امه ابي طالب الذي كان يهوده وينصره ويقوم بآبائه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاً تو یہ مدنی آیات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصہ اور کافروں کا اجتماع اور ان کا مشورہ کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، یہ تو لیلۃ الہجرہ میں ہے، اور یہ قصہ جو ہے تقریباً ابی طالب کی موت کے 3 سال بعد کا ہے۔ ابو طالب تو 3 سال پہلے فوت ہو گئے، اور جب تک ابو طالب تھے تو ان کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ ایسی وہ کوئی تجویز کریں، کیونکہ ابو طالب ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ تو ابی طالب کی بھی موت ہو گئی، عبد المطلب کی بھی موت ہو گئی، حضور کے والد پہلے فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو اب کافروں کو ایک موقع ملا کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ والدليل على سيد ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيه عن مجاهد عن ابن عباس
قال وحدثني الكلبي عن بازان مولى ام هاني بن عباس ان نفرا من قريش من اشراف كل قبيلة، کافروں کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے ہر قبیلے کا بندہ اجتمعوا لیدخلوا دار الندوۃ، اکٹھے ہوئے تاکہ دار الندوہ میں جا کے مشورہ کریں. فاعترضهم ابلیس فی صورت شیخ جلیل، اب ابلیس بھی آیا اور ایک بڑے شیخ اور ایک بزرگ کی شکل میں آیا. فلما رأوا قالوا له من انت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بزرگ پتہ نہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں. انہوں نے پوچھا بھی کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں. قال شیخ من اہل نجد سمعت انکم اجتمعتم فاردت ان احضرکم ولن یعدمکم رعی ونصحی. قالوا اجل ادخل، انہوں نے کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اس مسئلے میں مشورہ کر رہے ہو، تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی ایسی میٹنگ میں شریک ہو جاؤں تاکہ میں بھی شاید ان کو کوئی اچھا مشورہ دے سکوں. میں اس لیے آیا ہوں. نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ آئیں. فدخل معهم وقال انظروا في شان هذا الرجل، کہنے لگے یہ دیکھو بھی حضور کی شان اور حضور کا نام بڑھتا چلا جا رہا ہے. واللہ لیوشکن ان یواصبکم فی امرکم بامرہ. فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة انما هو كأحدهم. ایک نے کہا کہ ایسا کریں کہ حضور پاک کو ہم قید کر دیتے ہیں اور آپ کو پاؤں میں بھی زنجیریں باندھ دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہم انتظار کریں گے کہ کب آپ کی موت آتی ہے. کیونکہ پہلے بھی تو بڑے بڑے شاعر فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، نام مٹ گیا ان کا. اسی طرح یہ بھی تو ایک شاعر ہے نا، تو ان کا بھی نام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پہلے بڑے بڑے جو ہمارے شاعر گزرے ہیں، زہیر گزرا ہے، نابغہ گزرا ہے، یہ بھی تو ایک شاعر ہے. قال فصرخ عدو اللہ، یہ شیخ النجدی وہ جو بیٹھا تھا ابلیس، وہ چیخ پڑا. فقال واللہ ما هذا لكم برائی واللہ لیخرجہ ربہ من بصیر اصحابہ فلیوشکن ان یصبوا علیہ حتی یاخذوا من ایدیکم ویملؤہ منکم فما آمن علیکم یخرجوکم من بلادکم. تو ابلیس نے کہا بھئی یہ غلط بات ہے. پہلی بات یہ اس کا اللہ اس کو نکال دے قید خانے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو جان نثار ہیں، پروانے ہیں، چاہے وہ تھوڑے بھی ہوں، وہ ٹوٹ پڑیں اور مکان ہی توڑ ڈالیں اور ان کو نکال لیں، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ تجویز جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ فما آمن علیکم یخرجوکم من بلادکم، ہو سکتا ہے وہ اتنی طاقت پکڑ لیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں. قالوا صدق الشیخ فانظروا فی غیر ھذا، انہوں نے کہا اس کی بات ٹھیک ہے، کوئی اور تجویز دو. قال قائل منهم اخرجوه من بین اظہرکم فتستریحوا منه فانه اذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع اذا غاب عنكم اذاه واسترحتم وكان امره في غيركم. ایک نے کہا ایسا کرو کہ حضور پاک کو مکے سے نکال دیتے ہیں، جہاں مرضی آئے جائیں، تو ہم سے تو چلے جائیں گے نا، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ کسی جگہ جائیں، کسی علاقے میں جائیں، وہاں رہیں، وہاں جو بھی قدم اٹھائیں ان کی مرضی ہوگی. تو اب جناب اس کے بعد کہنے لگا وہ جو بیٹھا تھا نا ابلیس، نے کہا واللہ ما ھذا لکم برائی الم تروا حلاوت قولہ وطلاقۃ لسانہ واخذ القلوب ما تتسمع من حدیثہ. کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں حضور کی زبان کی حلاوت کیا ہے، آپ کی زبان کی لطافت اور طلاقت کیا ہے، اور آپ کی طبیعت اتنا جمال ہے کہ وہ دلوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف.
واللہ لئن فعلتم ثم استعرض العرب لیتبعن علیہ ثم لیاتینکم الیکم حتی یخرجکم من بلادکم ویقتل اشرافکم قالوا صدق واللہ. انہوں نے کہا اگر تم نے حضور کو نکال دیا باہر جانے کے بعد عرب مسلمان ہوں گے اور ان کی قوت کو طاقت کو جمع کر کے حضور تم سب پہ حملہ کریں گے اور تمہیں میں تمہارے ملک سے نکال دیں. انہوں نے کہا ہاں یہ کہتے تو ٹھیک ہے. فانظروا رأیا غیر ھذا، اس کے علاوہ یا اور کوئی تجویز سوچو. تو اب جناب جو ابو جہل بیٹھا تھا کہنے لگا فقال ابو جہل لعنہ اللہ واللہ لأشیرن علیکم برأیی ما راکم ابصرتموہ بعد لا ارى غیرہ فقالوا وما ہوا. ابو جہل نے کہا لعنت اللہ نے کہ میں ایک ایسی تجویز دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی تجویز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ تجویز یہ ہے کہ تاخذون من کل قبیلۃ غلاما شابا وسیطا نہدا، ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان جو ہے ہم لیں. ثم یاتی کل غلام منہم سیفا صارما، پھر ہر نوجوان کے ہاتھ میں تلوار ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی تلوار ہو. ثم یضربونہ ضربۃ واحدۃ، ہم سب کے سب مل کے قاتلانہ آپ پر حملہ کریں. فَإِذَا قَتَلُوهُ تَفَرَّقَ دَمَهُ فِي الْقَبَائِلِ كُلِّهَا، جب آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کی دیت کا مسئلہ ہوگا تو سارے قبیلوں پر پھیلے گا. تو ابھی صرف بنو ہاشم کیا کر سکتے ہیں، وہ دیت لینے پہ راضی ہو جائیں گے. فما اظن هذا الحي من بني هاشم يقومون على حرب قریش كلها، میں نہیں سمجھتا کہ بنو ہاشم سارے قریش سے مقابلہ کریں، سب کے ساتھ قتال کریں. فانهم اذا راوا ذلك فلا قال وکم قبلوا العقل، عقل معنی دیت، کہ وہ دیت قبول کر لیں گے. واسترحنا وقطعنا ان اذاه. قال وقال الشيخ النجدي والهذا والله الرعي القول ما قال الفتى. وہ ابلیس کہنے لگا ہاں یہ ہے صحیح معنی میں تجویز، یہ اس نوجوان نے جو کہا ہے نا بالکل ٹھیک ہے. اس قصے کو ختم ہونا چاہیے کہ آپ کو بالکل سب مل کے حملہ آور ہو کے قتل کر دے. لا ارى غیرہ کا فرق ولا ذلك وهم مجمعون له، اسی بات پہ وہ اکٹھے ہوئے کہ قتل کرنا ہے. فاتا جبریل علیہ السلام فامرہ ان لا یبیت فی مضجعہ الذی کان یبیت فیہ واخبرہ بمکر القوم. اور جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا اور کہا کہ حضور آپ جہاں لیٹتے ہیں نا آج رات آپ وہاں نہیں لیٹیں گے، اور یہ قوم نے مشورہ کیا ہے. فلم يبت رسول الله في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأتقى بذكر نعمه الأنفال بذكر نعمه عليه وبلائه عنده. اب حضور کو اللہ نے نجات دی اور مدینہ منورہ میں پہنچے تو سورۃ الانفال جو ہے یہ مدنی صورتوں میں ہے جس میں اللہ نے اپنے انعام کا ذکر کیا. اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب ان آیات میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اس میں لفظ ہے مکر کا، تو اصل مکر کہتے ہیں تدبیر خفیہ طریقے سے کرنا، کسی کو نقصان دینے کے لیے وہ مکر ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مقدس میں لفظ مکر بھی آیا ہے اور لفظ قید بھی آیا ہے. قید کا معنی بھی مکر ہے، جیسے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا.
اسی طرح صورت یوسف علیہ السلام میں بھی یہ دونوں لفظ جو ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں کہ جب امرأۃ العزیز کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر بڑے بڑے گھرانے اور بڑی بڑی خواتین جو ہیں وہ اب میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں کہ یہ دیکھو کیسی عورت ہے امرأۃ العزیز کہ اپنے ایک غلام قابو نہیں کر سکی، یہ کیسی ہے، اس کا خریدا ہوا غلام ہے وہ، یہ اس کو بھی قابو نہیں کر سکی۔ اگر اس کے بجائے ہم ہوتے نا پھر دیکھتے کہ ہمارے مکر سے یوسف کیسے بچتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، کہ جب امرأۃ العزیز نے سنا ان کے مکر کے بارے میں، اس نے ایک پروگرام بنا لیا، ایک دعوت کا پروگرام دیا، سب کو بلا لیا، سب کو جمع کیا، کیونکہ آخر ایک بادشاہ مصر کی بیوی تھی، عزیز کی بیوی تھی، اور اس پر گھر گھر میں باتیں ہو رہی تھی کہ غلام کو قابو نہیں کر سکی۔ اس نے انتظام کیا، اور قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ تو یہ میز اور کرسی اور ٹیبل پہ کھانا کھانا یہ تہذیب مصر ہے، یہ کوئی انگریزوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ تو جاہل قوم ہے، کوئی جد قوم ہے انگریز جو ہے۔ ان کا یہ تو اب بھی برگر پکڑ کے سمولی پکڑ کے چلتے چلتے کھاتے رہتے ہیں، یہ کوئی قوم تھوڑی ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب ہے۔ کھاتے بھی کھڑے ہو کے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے۔ یہ تو محض ہماری قومیں جو ہیں مسلمان ان سے مرعوب ہو گئے ہیں، ورنہ جس زمانے میں مصر، جس زمانے میں تہذیب مصر، تہذیب یونان، تہذیب روم جو ہے اپنے اعلیٰ مقامات پہ تھی، یہ تو اس وقت ان بیچاروں کو تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں بغداد میں اور عراق کی سرزمین میں بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اور وہ حمام جو ہیں وہ ایک ضرب المثل تھے کہ ان کے اندر کیسے انتظام تھے کہ ان آدمی کو سٹیم سے بھی دھلایا جاتا تھا، پانی کے فوار مار کے بھی، اور اس کے بعد مساج بھی کیے جاتے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان کو کیا پتا میز کرسی کا۔ چونکہ ہم نے ان سے سیکھا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز کی تہذیب، اس کی تہذیب کوئی نہیں، یہ تو مصر کی تہذیب ہے، اور وہ بھی کافر تھے جن کی یہ تہذیب تھی، یہ بھی کافر ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ کی تو تہذیب یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتے، اسی پہ سفرہ بچھا دیا جاتا، اور کبھی حضور نے ایسے مربع بیٹھ کے نہیں کھایا بلکہ اکڑوں ہو کے بیٹھ کے کھاتے تھے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے۔ اور سب غریب، امیر، صحابہ، اصحاب سب کٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک ہی پیالے میں پانی ہوتا تھا، ترتیب سے دائیں طرف سے شروع کرتے سب کو پلاتے تھے، وہی ایک ہی پیالے میں سب پیتے تھے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں نا جی کہ بھئی گلاس جو ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوں، بیماری لگ جاتی ہے، ہر چیز ڈسپوزیبل ہو، سرنج بھی ڈسپوزیبل ہو، اور جناب جتنی چیزیں ہیں ٹیشو بھی ڈسپوزیبل، صاف کیا منہ اور پھینک دیا، ایک ہی تولیے یا ایک ہی ٹاول یا ایک ہی رومال کو بار بار استعمال نہ کریں۔ ابھی پتہ نہیں شاید اسی لیے ان کے نزدیک عورت بھی ڈسپوزیبل چیز ہے، ایک رات استعمال کی پھینک دیا، رات گئی بات گئی۔ یہ جو ہے نا جی یہ پرانی تہذیب ہے اور کافروں کی تہذیب ہے، مسلمان کا اس تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں، میز ٹوٹ سکتی ہے، کرسی ٹوٹ سکتی ہے، آدمی گر سکتا ہے، زمین پہ کوئی نہیں گرتا، زمین ماں ہے، بچے کو سنبھال لیتی۔
آپ زمین سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے نا، اس لیے مٹی کبھی غداری نہیں کرے. تو اب جناب اس نے ان کو بلایا اور میز پہ بٹھایا، کرسیوں پہ بٹھایا، اور پھر آتت کل واحدۃ منہن سکی، سب کے سامنے چھری کانٹے سب کچھ رکھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹرین میں آپ سوار تھے اور آپ کے سامنے والی سیٹ جو ہے اس پر ایک آج کل کے جیسے نوجوان بگڑے ہوئے نوجوان ہیں نا، ہپی ٹائپ نوجوان، وہ بھی بیٹھا تھا. تو حضرت کے پاس جو کھانا تھا ٹفن کھولا اور کہا بھی کھا لو. اس نے کہا جی میں تو چھری کانٹے کے بغیر نہیں کھاتا. اس نے اپنا سامان کھولا، چھری کانٹا نکالا اور کانٹے سے لے کے کھانے لگا. اور کہنے لگا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ لباس دیکھیں، آپ کا آدمی خوش ہو جاتا ہے، بڑا صاف ستھرا لباس ہے، برتن صاف ستھرے ہیں، یہ کیا ہاتھوں کو گندا کر کے آپ کھاتے ہیں؟ چھری کانٹا استعمال کیا. ابھی وہ بات کہہ رہا تھا، گاڑی کو جو دھچکا لگا نا، وہ کانٹا اس کے تالو میں لگا، سارا خون و خون ہو گیا. اور ہاں بھائی ہم اسی لیے نہیں کھاتے، انگلیوں سے تو تالو زخمی نہیں ہوتا ہے. اور دیکھا حضرت مجھے سمجھ آ گئی، مجھے معاف کر دیں، آپ کی بد دعا لگ گئی ہے. میں نے تو بد دعا کبھی کی ہی، میں تو دشمن کو بھی بد دعا نہیں کرتا، میں تو اس کی بھی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. بڑے لوگ تھے یہ، چلے گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اپنے وقت کی یعنی آیات اللہ تھے، آیات من آیات اللہ تھے، نابغہ روزگار تھے، عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم فقیہ اور عظیم سیاستدان. اتنے بڑے لوگ تھے یہ. تو بہرحال قرآن نے بتایا کہ جب وہ سارے بیٹھ گئے، کھانا وانا کھا لیا، اب فروٹ کا وقت آیا، فروٹ چلا. آتت کل واحدۃ منہن سکینا. اچھا، بعض علماء نے اس سے ایک اور استدلال بھی کیا ہے جس پہ سینس اب آ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں بھی فروٹ کھانا وانا کھا لو بعد میں کھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں، فروٹ پہلے کھانا چاہیے، کھانے کے بعد نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے بھی پہلے فروٹ پیش کیا. اچھا، ہمارے یہاں ایک بری رسم بھی ہے کہ کھانا وانا کھانے کے بعد ہم میٹھا شیٹھا ہو نا جی، کو حلوہ شلوہ بنا ہوا ہو ماشاءاللہ، تو وہ بعد میں کھاتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے میرے مدنی پاک کی کہ کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھاؤ. اس لیے آپ عرب میں جائیں نا، جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، پہلے جب سفرہ لگے گا سب سے پہلے کھجور آئے گی. میٹھا چیز کھانے سے خدا کی قدرت ہے کہ معدے کے اندر ایک اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانا کھانے کی. ہمارا تو خیر ہر کام الٹا ہے نا جی. اللہ ہدایت دے دے تو وما ذالک علی اللہ بعزیز. وہ ہمارے بزرگ تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مناظر تھے شیعہ کے خلاف. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. یہ ریو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو مجھے کہا کرتے تھے اکثر کہ مولوی مکی، صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہیں سکھایا. صحابہ نے پتھر برداشت کیے، انگاروں میں جلنا برداشت کیا، لیکن بلال کا احد 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 نے ہلا کے رکھ دیا پورے مکے کو. جب وہ حضرت احد کا نعرہ لگاتا تھا نا بلال، احد احد صمد صمد، کافر جل جاتے. اللہ کہتے اترک، چھوڑ دو. نے کہا کیا چھوڑ دو؟ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. آخر کون غالب آیا؟
وہ عہد کے ماننے والا غالب آیا، قریش کی طاقتیں ختم ہو گئی، قوتیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہو؟ بلال حاضر، فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ دو کام ہو جائیں، ایک تو حضور نے غلاموں کو اونچا کر دیا کہ کوئی مسلمانوں پہ الزام نہ لگائے غلامی کا، کوئی اسلام کو بدنام نہ کرے کہ ان کے ہاں غلام ہیں، کنیزیں ہیں۔ آج دیکھو ہم نے غلام کو اونچا کر دیا ہے۔ اور دوسرا حضور نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی الزام نہ لگائے گورے کالے کا۔ بلال کالا ہے لیکن کعبے کے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے اسلام کا؟ اب جناب جب وہ عورتیں ساری بیٹھ گئیں اور چھریاں وریاں پکڑ لیں اور فروٹ میں مشغول تھیں، قالت اخرج علیہن، اب بی بی نے، عزیز کی بیوی نے جا کے یوسف علیہ السلام کو دوسرے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا، اس سے کہا کہ اب آئیں، اب آئے رہیں، اب غلام ہیں، انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ قالت اخرج علیہن، آؤ ان کے ساتھ تم بھی ملو۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب ان کی نظر پڑی، اللہ اکبر، دماغ پہ یوسف کا حسن، جمال، اب نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور حضرت یوسف کھڑے ہیں، پہاڑ بن کے کھڑے ہیں، نظر نہیں اٹھاتے۔ تو اب سب نے مل کے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی شان والا فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو بی بی بول پڑی، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، انہوں نے کہا زنانے میں سے یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے بدنام کر رہی ہو، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں گئے وہ تمہارے ناز انداز اور اشارے؟ میں نے اس کو حکم دیا تھا، میری بات اس نے نہیں مانی، لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھی ہے، ہر ایک بڑی لمبی اس میں علمی باتیں ہیں کہ بھئی اگر ہاتھ کاٹے تھے جمال یوسف کو دیکھ کر تو پھر بشرا ان ھذا الا ملک، ان کو فرشتے سے کیوں تشبیہ دی؟ کبھی خوبصورت آدمی کو فرشتہ تو نہیں کہا جاتا؟ آج تک آپ نے کوئی محاورہ سنا ہے کہ فلاں اتنا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ؟ فرشتے کی تشبیہ ہوتی ہے کہ اتنا پاک باز انسان ہے جیسے فرشتہ، چونکہ فرشتے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بھی معلوم ہوتا ہے فرشتہ ہے، یہ جمال کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹے تھے۔ اچھا اب آگے چلیں اور قرآن کو کھولیں اور پڑھیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال کہ اب جب یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ ملا کہ جی آپ آرڈر ہو گیا ہے چلیں، قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ انہوں نے کہا میں جیل سے باہر نہیں جاتا ہوں، سب سے پہلے تحقیق کرو جن عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا اور مکر کیا تھا، بقیدہن، ان کے جو مکر تھا،
اللہ جانتا ہے ان ربی بکیدہن علیم۔ تو آپ نے مکر کیسے کہا؟ اگر جمال دے کے ہاتھ کاٹ بیٹھی اس میں کون سے مکر ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے نا، یہ ہاتھ کاٹنا مکر تھا۔ جیسے آج کل بھی ماشاءاللہ عاشق اپنی معشوقہ کو خون نکال کے خط لکھتے ہیں نا کہ میں تمہیں خون سے خط لکھ رہا ہوں، انہوں نے بھی انگلیاں کاٹی کہ یوسف اگر آپ نے نظر نہ کی نا ہم بالکل خودکشی کر لیں گے، دیکھو ہم نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ مکر تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام اس طرح بھی توجہ نہ کی، پرواہ ہی نہیں کی، کھڑے رہے کاٹ ڈالو دفاع ہمیں کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ عورتوں کے بڑے مکر ہوتے ہیں نا۔ مجھے پرانی بات ہے، ایک اللہ رحمت کرے یاد آ گئی اتفاق سے، حج کا زمانہ تھا، آپ جانتے ہیں حج میں بڑا ہی رش ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، قدرت کی بات ہے کہ اس درس میں میرا تقریر جو تھی نا وہ عورتوں کے خلاف ہو گئی۔ موضوع آ گیا انسان ہے، بس جدھر اللہ نے چلایا چل پڑا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا جناب کہ اتنا رش تھا، مجھے یاد ہے کہ ایسے پیک ہو کے ہم دروازوں سے نکل رہے تھے۔ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا اور نے کہا جناب آج آپ نے ہماری بڑی توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے، میں نے بھی آپ سے بدلہ لیا ہے، آپ گھر جا رہے ہیں، اب مجھے شرم آ گیا کہ میں آپ کا گھر برباد نہ کروں، میں نے لپسٹک سے آپ کی پشت پہ قمیض پہ لکھ دیا ہے آئی لو یو۔ اب گھر نہ جانا، پہلے اس کو دھو ڈالو ورنہ تمہارا تو گھر خراب ہو گیا۔ بیوی جب دیکھے گی یہ کہاں سے سرخیاں لگا کے آ گیا۔ میں نے کہا بیبی تم نے بڑا اچھا کیا ہے، یہ تو میری برات کی دلیل ہے۔ اور میں نے کہا کیا کیسے؟ میں نے کہا یوسف کا دامن کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی کہ اگر ان کا نہ قمیص ہو قد من دبر، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے پھر یوسف پاک ہے، تم نے سرخی پیچھے سے لگائی ہے، میری پاکی کی علامت ہے، اگر ہمت ہی سامنے آ کے لگا دی چلو میں بھی کوئی فائدہ اٹھاتا، یہ تو میری بیوی دیکھے گی تو اور خوش ہوگی کہ میرا خاوند پاک ہے۔ بہت بڑی شرمندہ ہوئی کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں نے کہا میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا لیکن ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مکر تھا ہاتھ کاٹنا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اللہ ان کے مکر کو جانتے ہیں۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ کی بیوی کھڑی تھی نا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ، اور نے کہا عزیز مصر سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو برگلایا تھا، میں نے دروازے بند کیے تھے، میں نے ڈورے ڈالے تھے، لیکن یوسف پاک تھا، وہ بچ گیا۔ تو یاد رکھیں یہ ساری بحث میں نے کیوں کی ہے، اللہ کرے کوئی لفظ تیرے دل میں بیٹھ جائے کہ قید، مکر، خداع یہ کوئی اچھے لفظ تو نہیں ہے، اور اللہ تو دھوکے سے بھی پاک، مکر سے بھی پاک، قید سے بھی پاک۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، جیسے یہاں ہے یمکرون ویمکر اللہ۔ یاد رکھو کہ اگر ایسے ہم نہیں کہیں گے نعوذ باللہ کہ اللہ مکار ہے یا مکر کرتا ہے، لیکن مکر کے مقابلے پہ مکر ہو جو ان کے مکر کو توڑ ڈالے تو یہ صفت شان ہے، صفت نقصان نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے استعمال ہوتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعون، اللہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن ان کے دھوکے کو مٹا ڈالنا جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہوگا کہ جا رہے ہوں گے اور روشنی بجھ جائے گی، وہ مومنوں سے کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو نقتبس من نورکم، ہم کوئی روشنی سے قیل لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب وہ الٹے کے ضرب بینہم، تو اب ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو وہ ہیلے اور بہانے کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔
اس لیے ورنہ اس لفظ کا اطلاق اللہ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اکیلے استعمال نہیں ہوگا، اکیلے استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، واللہ اعلم۔